تو بات ہو رہی تھی وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا۔ تو اس میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے، یہ ایک یونیورسل قانون ہے کہ دنیا کے اندر ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جتنے امیر لوگ ہیں وہ امیر لوگ کیسے برقرار رہتے ہیں، مطلب دنیا کے ٹاپ امیر لوگوں پر ایک ریسرچ ہوئی ہے، تو ان میں ایک چیز کامن نظر آئی، وہ چاہے کافر ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہیں، کہ وہ اپنا مال ڈونیٹ بہت کرتے ہیں، چیریٹی بہت کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک یونیورسل قانون ہے کہ جب آپ چیز دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے پڑ چڑھ کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِسْتَأْذَنَ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے کسی بھی چیز کے اندر، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں مزید دے گا، اور اگر تم میرا کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ شکر ملٹی پلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ تو ہم کہاں تھے، آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، اور یہ لوگ جب اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، یہ ہم پڑھ لیے مضمون، اچھا بچنے کی، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتهم فیہا سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے کسی کو پورا نہ کیا۔ یعنی جب فیصلے کا دن آ جائے گا تب شیطان اپنی اصل اوقات دکھائے گا کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں نے جو وعدے کیے تھے وہ میں نے پورے نہیں کیے۔ تو اس دن اس کا دھوکہ شیطان کے پیروکاروں کو سامنے آئے گا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی ہے، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہو، تم نے ہی میری دعوت پر لبیک کہا ہے، تمہارا ہی دل کرتا تھا اپنی مرضیاں کرنے کا، تو میں نے تمہیں پھنسا لی، میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے اور میں نے تم کو پھنسا لیا۔ یہ پیج آگے چلا گیا۔ تم نے ہی میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کار بد تو خود کرو، لعنت کرو شیطان پر، یعنی کہ برائی خود کی ہے اور شیطان پر لعنت کر رہے ہو، تو اب میرے پہ لعنت نہ کرو، یہ قصور تمہارا ہی تھا، کمزوری تمہارے اندر ہی تھی، مسئلہ تمہارا ہی تھا، تبھی تم نے میرا راستہ فالو کیا تھا۔ یعنی ایک بندہ آپ کو جھانسے میں ڈال رہا ہے تو آپ اس کے جھانسے میں ڈال جائیں تو آپ کا قصور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کچھ نہ کہیں، آپ کو سمجھایا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں دھوکے میں ڈالا جائے گا۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اسے یہی کہا جائے گا کہ یار تمہارے میں خود عقل نہیں تھی کہ تم اس کے دھوکے میں آ گئے، تمہیں خود نہیں نظر آ رہا تھا یہ کون سا رستہ ہے، تو اب اس کی سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ تندرست و تناول درخت ہے جو مسلسل پھل اور برگ و بار لا رہا ہے اور شاخیں دے رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نیچے بھی جڑیں مضبوط کر رہا ہے اور مزید پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے، ناپاک کلمہ ایسا ہے کہ وہ ایک بنجر قسم کا درخت ہے جو بالکل کوئی برگ و بار نہیں لا رہا اور جسے جلد اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ تو باطل مٹتا ہے اور حق پھیلتا ہے، صحیح ہے۔
اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، ان کے حوصلے بندائے رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کے اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اس سے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ یعنی ابھی ٹائم ہے، خرچ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہونی ہے، نہ کسی دوست کی مدد کی جا سکنی ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں جو دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ نمبر 9 پڑھتے ہیں، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کی، یعنی جو جو انسان کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب چونکہ سورہ ابراہیم اس کا نام ہے تو حضرت ابراہیم کا ذکر بھی اب آ رہا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرا خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ اب یہ نبی کی شان ہے، ایک تو بتوں کو تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے حضرت ابراہیم نے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال بھی حضرت ابراہیم کو تلاش کرتے ہیں کہ جو آج کے بتوں کو توڑے، آج کے بتوں کو بھی کسی ابراہیم کی ضرورت ہے، آج کے دور کو بھی کسی ابراہیم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہی ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو بتوں کو جاننے میں، ریکگنائز کرنے میں اور ان کو توڑنے کے ماہر تو حضرت ابراہیم تھے، تو انہوں نے یہی دعا کی کہ ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، میرے ابا کو گمراہ کیا، میری ساری قوم کو گمراہ کیا، تو میری اولاد کو اس بت پرستی سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ ہاں اگر جو میرے طریقے پر چلے اس کو تو بخش دینا، اور جو میرے طریقے پر نہ چلے، اب یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میرے طریقے پر نہ چلنا انہیں بدترین عذاب دینا، انہیں جہنم میں جھونکنا، انہیں جلا دینا، یہ نبی اس طرح کی دعا نہیں کرتا۔ اور یہ ایک انسان کی شان ہے جو نہیں چلتا میرے طریقے پر، تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو ان کا جو فیصلہ کرنا چاہے کر، صحیح ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو قانون ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہے، لیکن نبی یہ الفاظ نہیں کہہ رہے، تو یہ نبی کی بردباری، نبی کی شان اس آیت سے، ان الفاظ سے بیان ہوتی ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اچھا مکہ جو ہے، مکہ مدینہ، مکہ بالخصوص پھلوں سے مالا مال ہے، وہاں ہر طرح کے بیسٹ کوالٹی جو ہے، ایکسپورٹ کوالٹی، وہاں پر پھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ امن کا شہر ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر طواف چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، صدیوں چلے گا، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ یہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے جو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود کے اندر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر آگے بھی دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہی کی ہے۔ دعا کیا ہے کہ اے رب پروردگار میری دعا قبول کر، اچھا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ جو اٹھا، یعنی میری اپنی اولاد کے لیے کیا ترجیحات ہیں، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، یعنی دین اپنی اولاد کے لیے ترجیح ہے،
فرسٹ پریارٹی اپنی اولاد کے لیے دیندار ہونا ہے، نمازی ہونا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہونا ہے. پھر بعد میں پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا. یہ حضرت ابراہیم نے جب مغفرت کی دعا کی تھی نا، کہ کہا تھا کہ میں اپنے ابا کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو یہ وہ دعا میں اس کا ذکر ہے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 11ویں سپارے میں، کہ حضرت ابراہیم کو منع کر دیا تھا کہ آپ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اسی طرح منافقین کا ذکر جو ہم نے 10ویں سپارے میں پڑھا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. سب ایمان لانے والوں کو، پھر یہ ایک نبی کی شان ہے کہ وہ سب کی بات کرتا ہے، ایک سب کے لیے دعا کرتا ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتا. تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے پوری امت کے لیے. سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جب کہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. یہ قیامت کے دن میں نافرمان لوگوں کے حالات ہیں. آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، سر اٹھائے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. دلوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دل باہر آ جائیں گے خوف سے. اے نبی اس دن تم انہیں ڈرا دو کہ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. ہمیں ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے، ہم نے جو رسولوں کی اب انکار کیا تھا اب ہم ان کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. یعنی ہماری قوم پر، ہماری شانوں پر، ہمارے مال و دولت کو تو کبھی زوال نہیں آنا، ہم نے تو ایسا ہی رہنا ہے. تو کیا تم یہ وہی لوگ نہیں تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں ہے؟ اب دیکھو اپنے حالات. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے آپ اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. یعنی انسان کی چالیں، انسان کا سسٹم، انسان کا بنایا ہوا جال، انسان کی پھیلائی ہوئی بے حیائی اور فتنے، چالیں، سازشیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. پہاڑوں کو ٹال دینے والی، تباہ و برباد کا ایٹم بم، صحیح ہے، ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہرحال وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی ان کی سازشیں اور ان کی مکاریاں بہت زبردست تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹال دیا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تارکول کا گرم لباس پہنے ہوئے اور آگ لگی ہوئی اور آگ ان کے چہروں پر چھا رہی ہے، کالے ہو چکے ہوں گے اور خوف کی ایک کیفیت ہوگی. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. یہ ساری باتیں، یہ سارا قرآن صرف اس لیے ہے کہ لوگ خبردار ہو جائیں، زندگی کے مقصد سے آگاہ ہو جائیں، اور جن کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہ ڈر جائیں اور اپنا عمل درست کر لیں اور یہ جان لیں کہ خدا ایک ہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہمارے 13 سپارے مکمل ہوئے، الحمدللہ ہمارا آدھا قرآن ہونے والا ہے. 14 سپارہ ہم آگے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اب آگے سے جو ہماری کلاس ہے وہ ہفتے اور اتوار 2 دن ہوا کرے گی تاکہ ہم روزانہ 50-50 منٹ کے قریب پڑھیں. تو ریڈی ہو جائیں پوری تیاری کے ساتھ. ہر طالب علم کوشش کرے کہ 50-50 60-60 لوگ آ سکتے ہیں تو ضرور لائے، لیکن کم از کم 5 سے 10 ایک ریگولر اسٹوڈنٹ، ایک جو ریگولر نہیں بھی ہے وہ بھی، جو بھی اس کلاس میں کم یا زیادہ جتنا بھی شریک رہا ہے، ہر کوئی کوشش کرے کہ وہ کم از کم 3 سے 4 5 7 دوستوں کے ساتھ آئے. آپ کو ویڈیوز دی جائیں گی واٹس ایپ گروپس میں، آپ ان کو سارے لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنی فیس بک ٹائم لائنس پہ لگائیں، ان کو شیئر کریں. جو فیس بک پیج سے چیز آتی ہے اس کو آگے شیئر کریں. سورہ یوسف کے اوپر ہم ایک شارٹ ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے جو آپ نے آگے پہنچانی ہے. واٹس ایپ، فیس بک، جہاں جہاں آپ کی ایکسیس ہے، انسٹاگرام، اس کو اچھے طریقے سے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو باؤنڈ کریں کہ جی ہفتے اور اتوار کو آپ نے
سورہ یوسف پر ایک اہم کلاس ہے، 1 گھنٹے کی دونوں دن ہوگی، ہفتے اور اتوار، یعنی 26 اور 27 دسمبر، اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے، اور آپ کو ٹارگٹ ہے کہ ہم 150-200 لوگ ہیں، تو ہم ہر کوئی اگر بندہ اپنے ساتھ 5 لوگ لاتا ہے تو یہ تعداد 1000-2000 تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ریگولر اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو کہوں کہ بھئی آپ نے اس دن 1 گھنٹہ 2:15 سے 3:15 مختص کر لینا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا، موبائل پہ بیٹھ کے آپ نے لائیو ہو جانا ہے یوٹیوب پر، صحیح ہے۔ تو ٹارگٹ ہے آپ سب کا، دیکھتے ہیں آپ لوگوں میں کتنی جان ہے، آپ لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں، آپ کتنے اس چیز کے ساتھ مخلص ہیں، کتنی اس دعوت کو آگے پھیلاتے ہیں کہ ہماری تعداد اس دن جو ہے وہ 1000 کے قریب ہو۔ کوشش کریں آپ لوگ، ہم بھی کرتے ہیں، اور اس کلاس کے اندر ایک دفعہ زبردست جان ڈال دیں، اور ہفتے کو پوری پریپریشن کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، روزانے کے حساب سے ویڈیوز کو شیئر کریں، اور بالخصوص آخری 2-3 دنوں میں شیئرنگ کو زیادہ کر دیں، واٹس ایپ، فیس بک، جہاں جہاں لوگوں کو پرسنلی رابطہ کر کے باؤنڈ کریں کہ آپ نے اس دن آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کا ٹاسک ہے کہ کم از کم 5 بندے کرنے ہیں، اپنے ساتھ لائیو رکھنے ہیں، اور زیادہ کریں تو بے شک 50 تک جائیں، 100 تک جائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔